آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ اللہ کی آیتیں ہیں؟ قرآن سے ثابت کرتا ہوں۔ قرآن کس کا لکھا ہوا ہے؟ اللہ کا کلام ہے۔ کیسے آپ کیسے کہہ سکتے ہو؟ سوال ہے آپ سے سوال ہے، یہ اللہ، یہ قرآن مجید ان کاغذ سیاہی اور کاغذ قلم سیاہی اور پرنٹ کیا ہوا یہ اللہ کیا سے آیا ہے؟ مطلب آپ یہ نہیں، نہ پہلے آپ نے یہ میرا جواب دیجیے نا، نقل کس کی ہے؟ نقل کس کی ہے؟ جو اللہ رسول نے قرآن لکھا، جو رسول نے قرآن لکھا، جو جبرائیل لے کر آئے، رسول نے لکھا، جبرائیل نے لکھ کے دیا، ان کو یاد کرایا، جبرائیل نے لکھ کے دیا۔ آپ نے جب بھی قرآن نازل ہوا، جب بھی قرآن کی آیت نازل ہوتی تھی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان پڑھ تھے، جب بھی کوئی آیت نازل ہوتی تھی وہ اسے یاد کرتے تھے اور اپنے ساتھیوں صحابہ سے اس کی تلاوت کرتے تھے اور صحابہ فوراً اسے لکھ لیتے تھے۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں ہر آیت لکھی جاتی تھی اور وہ اسے چیک کر، مثال کے طور پہ اقرا بسم ربک الذی خلق آیت نازل ہوئی، انہوں نے یاد کیا، صحابہ سے کہا، صحابہ نے لکھا اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھ کے سناؤ، پڑھا، ہاں صحیح، اگر غلطی ہوتی تمہاری ٹوک دیتے تھے۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں جب بھی اللہ سبحانہ و تعالی آیت نازل کرتے تھے وہ یاد کرتے تھے اور لکھواتے تھے اور چیک بھی کرتے تھے۔ سارا قرآن مجید محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں لکھا گیا۔ آپ جو کہہ رہے وہ حضرت عثمان کا ذکر کر رہے، وہی تو افسوس کی بات ہے، آپ نے صحیح مطالعہ کیا ہی نہیں۔ حضرت عثمان نے کئی سال بعد، 40-50 سال بعد، جو آپ کہہ رہے 40-50 یہاں سے آپ کو آیا، ان نے کیا کہا کہ اس قرآن مجید کا جو نسخہ ہے اس کو اور نسخے بنائے جائے اور باقی لوگ میں پھیلا دیا جائے، کیونکہ لوگ کو اختلاف تھا روانگی کے اندر۔ تو اس کو دور کرنے کے لیے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ان نے کہا کہ جو نسخہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں تھا ان نے اپنی بیوی کو دیا، حضرت حفصہ کو، اور جو حضرت عمر کی بیٹی تھی ان کے پاس محفوظ تھا، ان نے لیا، اور 5-6 صحابہ جو زید بن ثابت رضی اللہ عنہ ان کی صدارت میں اس کی نقل کی، اور یہ نقل ہوئے نسخے کو دنیا کے الگ الگ جگہ پہ پھیلائیے۔ اور ایک نسخہ اب بھی موجود ہے کوپٹا کی میوزیم میں، کوپٹا کی میوزیم استنبول میں۔ تو آپ جو ذکر کر رہے وہ اتارے ہوئے قرآن شریف کا ذکر کر رہے، جو حقیقت میں قرآن شریف ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں لکھا گیا تھا۔ میں یہ پرشن پوچھنا چاہتا ہوں، جیسے آپ نے بولا کہ 4 بک یا کہیں تو قرآن اللہ نے لکھی ہے، تو اس کے صرف 2 ہی چیز ہو سکتی ہے، اللہ نے لکھی ہے، اللہ نے لکھی مطلب خود اللہ نے لکھی ہے، رائٹ؟ یا تو اللہ رجنیش اوسو جیسے دھرتی پر آئے ہوں گے اس بک کو لکھنے کے لیے، یا انہوں نے سورگ سے اس کو بھجوایا ہوگا، خود لکھ کر، سورگ میں لکھ کر اس کو بھجوایا ہوگا۔ کیا آپ بتا سکتے ہیں ان 2 میں سے کون سا طریقہ صحیح ہوگا؟ بھائی صاحب نے اچھا سوال پوچھا ہے کہ اگر یہ اللہ کی کتاب ہے، اللہ اس کے لیکھک ہے، اگر لکھی ہے تو اللہ نے خود دھرتی پہ آ کے لکھی ہوئیں گی یا سڑک سے لکھ کے بھیجی ہوئیں گی؟ یہ آپ کا سوال بالکل بجا ہے، کیونکہ آپ کو اسلام کے بارے میں پورا علم نہیں ہے۔ جب ہم کہتے ہیں یہ اللہ کی کتاب ہے، کتاب کہتا ہوں، تو کتاب کے 2 معنی ہوتی ہے عربی میں، ایک ہوتا ہے بک، ایک ہوتا ہے وحی، جس کے معنی ریولیشن ہے۔ آپ سمجھے نا؟ کتاب کے 2 معنی ہوتے ہیں، کتاب مطلب بک اور کتاب مطلب وحی، انگریزی میں کہیں گے ریولیشن۔ تو میں جب کہتا ہوں کتاب، وہ وحی کی شکل میں کتاب بن چکی ہے۔ تو اس لیے میں نے کہا، جب میں کہہ رہا تھا 4 کتابوں میں ہمیں یقین ہے، توراہ، زبور، انجیل اور قرآن۔ توراہ وہ کتاب ہے جو اللہ نے نازل کی موسیٰ علیہ السلام پہ، یعنی وحی کے ذریعے۔ وی بلیو ان ریولیشن، سو اللہ نے وحی کے ذریعے نازل کی اپنے پیغمبروں پہ۔ اللہ تعالیٰ کو کتاب لکھنے کے لیے خود آنے کی ضرورت ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ انسانوں میں سے ایک آدمی کو چنتا ہے اور اس کے ساتھ ایک ہائی لیول آف کمیونیکیشن کرتا ہے۔ اب سمجھے نا؟ مجھے آج کہنے کے لیے امریکہ جانے کی ضرورت تھوڑی ہے، فون پہ کہہ سکتا ہوں میرے بھائی سے۔ میں یہ نہیں کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے فون کے ذریعے قرآن نازل کیا، غلط نہ سمجھیے، فون تو ابھی آیا۔ اللہ تعالیٰ کا کمیونیکیشن فون سے ہے۔ ہم جب فون سے بات کر سکتے تو خود اللہ کو آنے کی ضرورت کیوں؟ مجھے اگر کچھ پیغام پہنچانے کے امریکہ خود جانے کی ضرورت ہے؟ فون پہ کہہ سکتا ہوں کہ نہیں، ای میل ہے، فیکس ہے۔ تو اسی اللہ تعالیٰ انسان سے کئی گنا کیا انسان سے کمپیئر نہیں کر سکتے،
یہ کہنا بھی غلط ہے. اللہ تعالیٰ کا مقام ایک دوسرا مقام ہے. اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے ہائر لیول آف کمیونیکیشن ایزی کہنے کا ایک وحی کے ذریعے اپنے پیغمبر کو اپنا پیغام پہنچایا. مثال کے طور پہ قرآن کیسے کتاب کی شکل میں ہے؟ اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے نازل پہنچائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دہرایا. جب دہراتے تھے کیونکہ اللہ کے رسول آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان پڑھ تھے, نہ لکھ سکتے تھے نہ پڑھ سکتے تھے. وہ لے کے اپنے صحابہ اپنے ساتھیوں کو آؤ لکھو اقرا تو لکھتے تھے. دہراؤ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو وہ کہتے تھے اپنے زبان سے, لوگ جب لکھتے تھے بولتے تھے دہراؤ اور وہ سنتے تھے ہاں صحیح ہے. اس طریقے سے دھیرے 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 22 سال میں یہ قرآن نازل ہوا. ایک ساتھ میں لکھ کے تھوڑی سورج میں لکھ کے بھیجا یا لیکھک جیسا لکھتا ہے ویسا نہیں لکھا. سوال جواب کا سیشن کوئی اللہ کے رسول سے پوچھا کہ مثال سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 219 میں ان لوگ جب پوچھتے شراب کے بارے میں تو اوپر سے وہی آئے. ان لوگ جب پوچھتے شراب کے بارے میں کہہ دو شراب کے اندر نقصانات بھی فائدے بھی ہے, نقصانات فائدے سے زیادہ ہے. سوال جواب اس طریقے سے دھیرے 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 22.5 سال میں قرآن نازل ہوا. جب بھی نازل ہوتا تھا وہ اپنے ساتھیوں سے صحابہ سے کہتے تھے, وہ لکھتے تھے, وہ سنتے تھے صحیح ہے. اس طریقے سے 23 سال میں آہستہ آہستہ ہے. تو لیکھک میں کہتا ہوں ہندی میں بیسٹ از دا, عربی میں کہیں گے یہ اللہ کا کلام ہے. کلام مطلب واپس سے لکھنا. تو کتاب کہوں گا وہی کے نام مان, مطلب ناٹ دیٹ ہی روٹ اٹ ہمسیلف, ہی از دا آتھر. آپ سمجھ رہے نا, author means he is originator. Quran originated from him. That doesn't mean he wrote it with himself with a pen. He is the author means this book Quran is a wahi, a revelation revealed from Allah subhanahu wa ta'ala to his messenger and then given the book form. Hope that answers the question. خواتین میں کوئی نان مسلم ہوں تو سوال کر سکتی ہیں. Myself Archana Gora. I'm working as a area sales manager in pharmaceutical company. I wanted to ask a question. جو 5 ٹائم کی نماز بولی گئی ہے وہ الگ الگ وقت پہ انسانی ذہن اور جسم پر کیا کیا ایفیکٹ ڈالتی ہے یا کیا کیا اثر کرتی ہے, اور یہ نماز کا طریقہ اس کو بھی آپ تھوڑا سا ایکسپلین کریے جو سائنٹیفکلی بیک گراؤنڈ ہو. تھینک یو. 1 question at a time. ایک سوال آپ نے 4-5 سوال دیا, ہر سوال کے اوپر ایک تقریر دے سکتا ہوں میں ماشاءاللہ. بہن نے سوال کیا کہ نماز 5 وقت ہے, کیوں ہیں, اس کے کیا اثرات ہے, کیا فائدے ہے, کس طریقے سے پڑھنا چاہیے. ہر سوال پہ ایک تقریر کر سکتا ہوں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نماز مسلمانوں پہ فرض کیا ہے تاکہ جس طریقے سے ڈاکٹر کہتے ہیں کہ انسان کو اچھی صحت رکھنے کے لیے کم از کم 3 بار کھانا چاہیے, اسی طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے خالق ہے. اللہ نے کہا ہے کہ کم از کم 5 بار نماز پڑھو. اتنی برائیاں ہیں, اتنی غلط چیز ہے. اور میں تقریر کیا ہوں صلاح دا پروگرامنگ ٹوورڈ رائچسنس. صلاح کس طریقے سے انسان کو صحیح راستے پہ رکھتی ہے. تو صحیح راستے پہ رکھنے کے لیے ہائی چانسز ہے, ہائی پاسبلٹیز ہے, امکانات ہے کہ ہم اتنی برائی دیکھتے ہیں وی کین گیٹ ڈی پروگرام. تو ری پروگرام کرنے کے لیے کم از کم 5 وقت ضروری ہے انسان کو نماز پڑھنے کے لیے. اس کے کیا فائدے ہیں؟ کئی سینکڑوں فائدے ہیں. وقت کی قلت ہونے کی وجہ سے چند فائدے بیان کروں گا. وی کین گیو اے لیکچر اونلی آن دا سائنٹیفک بینیفٹس. آج سائنس کہتی ہے کہ جب ہم صلاح پڑھتے ہیں سب سے بہترین جو صلاح کا پوسچر ہے وہ ہے سجود, سجدہ. اسی لیے قرآن مجید میں 92 ٹائمز سجدہ کا ذکر ہے, سب سے بہترین. اور آج سائنس یہ کہتی ہے دا ہائی پاسبلٹیز آف چلبینز, منہ کی بیماری آ سکتی ہے. جب ہم سجدہ کرتے ہیں تو ایکسٹرا فلو آف بلڈ سپلائی انٹو دا فیس, اور خون دوڑتا ہے منہ کی طرف. لیس چانسز آف ہیونگ چلبین, چلبین ہونے کے امکانات کم ہیں. اگر کوئی انسان کو بیماری ہے سائنسائٹس کی, جب ہم سجدہ کرتے ہیں دا سائنسز فلو آؤٹ, ایتھموئڈل سائنس, فرنٹل سائنس, میگزیلری سائنس, یہ سب ڈرین ہوتا ہے. اور جب ہم سجدہ کرتے ہیں there is less chances of bronchiectasis because the bronchial tree gets drained out. اس کے بعد آج سائنس یہ کہتی ہے عام طور پر جب ہم سانس لیتے ہیں
सिर्फ 2/3 2/3 हिस्सा 2/3 एयर एक्सेल आउट होती है, हम बाहर फेंकते हैं, और 2/3 एयर नहीं लेते हैं। 1/3 एयर इज कॉल्ड एज रेसिडुअल एयर। जब हम सजदा करते हैं, एब्डोमिनल विसरा जो पेट के जो आधा है वो डायफ्राम को प्रेस करते हैं, डायफ्राम प्रेस करता है लोअर लोब्स ऑफ लंग, फेफड़े को, ये बाकी 1/3 एयर भी एक्सेल आउट होती है और न्यू फ्रेश एयर अंदर आती है, लेस चांसेस ऑफ डिजीज ऑफ द लंग्स। द एब्डोमिनल विसरा देयर इज इंक्रीज ब्लड सप्लाई, देयर इज लेस चांसेस ऑफ पाइल्स। मैं इसके ऊपर तकरीर कर सकता हूं। जब हम रुकू करते, सजदा करते हैं, ऊपर नीचे बैठते हैं, देयर इज लेस चांसेस ऑफ हैविंग डिजीज ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। जब हम ऊपर नीचे जाते हैं, द ब्लड सप्लाई, कार्व इज नोन एज द एक्सटर्नल हार्ट, कार्व जो है हमारे पैर का नीचे का हिस्सा, जब हम ऊपर आते हैं तो ब्लड सप्लाई टू द लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी इज गिवन। ऐसे कई साइंटिफिक बेनिफिट्स है, और जानने के लिए आप मेरी तकरीर सुनिए, सलाह द प्रोग्रामिंग टू राइचियसनेस। लेकिन हम मुसलमान ये साइंटिफिक बेनिफिट के लिए नहीं पढ़ते। अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने कहा नमाज पढ़ो, हम पढ़ते हैं। ये साइंटिफिक बेनिफिट साइड डिशेज है, साइड डिशेज है जो गैर मुसलमान को शायद मुतासिर करे। हमारी बिरयानी मेन कोर्स मील है अल्लाह को राजी करने के लिए, अल्लाह का शुक्रिया अदा करने के लिए, अल्लाह से हिदायत पाने के लिए।